ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی، 24واں رکوع شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ الفاظ دیکھیے، اس میں اہلہ جو ہے ایک نیا لفظ ہے۔ یسألون کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ان کا مطلب متعلق، یہ اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہلہ کہتے ہیں چاند کو۔ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں نیا چاند، بعض ترجمہ کرتے ہیں صرف چاند، اور بعض ترجمہ کرتے ہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے کا۔ اس لیے سب تینوں الفاظ کا مجموعہ جو ایک ہی ہے، چاند۔ تو اہلہ یعنی چاند۔ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہیا، یہ مواقیت، یہ وقت سے بنا ہے، وقت بتانے کا ذریعہ۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کا موقع بتانے کا۔ اب اس کا ترجمہ پہلے موقع بتانے، وقت بتانے کا پہلے کر لیجئے، اور انسان اور حج دونوں کو بعد میں لائیے۔ وہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، بر جو ہے ابھی چند آیتوں پہلے آیا تھا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو بر یعنی نیکی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا، یہ کہ تم آؤ، بیوت، گھروں میں، بیوت بیت کی جمع، بیت یعنی گھر، بیوت اس کی جمع، کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا۔ دیکھو اس کے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا، ہم نے آپ کو بتایا ظہر، ظہر کا جو ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، تو ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پچھلے حصے کو ظہر کہتے ہیں۔ تو ظہورہا پچھواڑے سے، پیچھے کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی، من اتقى، جو پرہیزگاری کا اختیار کرے، وَأَتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تفلحون کا لفظ جو ہے یہ فلاح سے بنا ہے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، اور یہ فلاح جو ہے وہ ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی شامل ہوتی ہے۔ ایسی کامیابی جو کبھی ناکامی میں نہ بدلے، وہ فلاح ہے۔ ہمارا مؤذن جو ہے وہ نماز اذان میں آواز دیتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر سے دیکھیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی مواقیت للناس والحج، یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ کہے کہ بیٹا وہ اس کو ہاں گاڑی کو ادھر کر لو، کل میں اس کو لے کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ، لیسا یعنی نہیں، بہت پہلے سے آپ کو معلوم ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن، یہ کہ تَأْتُوا الْبُيُوتَ من ظُهُورِهَا،
کہ تم گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑوں سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے من اتقی، جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری کرے، وَآتُوا الْبُیُوتَ، اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت شریفہ کے ترجمے کے پہلے اس آیت کے شان نزول میں ایک چھوٹا سا تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیں۔ ہر دور میں کچھ رسم و رواج ہوتی ہیں، اور رسم جو ہوتی ہے، کچھ رسمیں تو جو ایسی رہتی ہیں کہ گوارا رہتی ہے، بھئی چلو، لیکن بعض رسمیں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی بھیانک ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں اور موت مٹی میں کتنی رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، اہل عرب، حج جو ہے وہ تو جب سے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی جب سے حج ہو رہا ہے، مشرک بھی حج کرتے تھے، ایام جہالت میں بھی حج ہوتا تھا، اپنے طریقے سے کرتے، جو بھی کرنا حج ہوتا تھا، مگر حج کبھی رکا نہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی صاحب احرام باندھ کے گھر سے حج کے لیے نکلے، اب پھر ان کو کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا کہ جس کی وجہ سے ان کو گھر میں جانا، دوبارہ واپس لوٹ کے جانا ضروری ہے، ایسی کوئی بات یاد آ گئی۔ اب ان کے نزدیک یہ ایک بات تھی کہ بھی ایک مرتبہ آدمی اپنے گھر سے احرام باندھ کے جب اللہ کے گھر کے ارادے سے نکل گیا ہے، پھر دوبارہ اپنے گھر میں واپس جائے، یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن جانا بھی ضروری ہے، جائے بغیر کام بھی نہیں چلتا، تو کیا کرے؟ تو انہوں نے اپنی ایک رسم نکال لی تھی۔ وہ کیا رسم تھی کہ اب جانا بہت ہی ضروری ہے، تو جس دروازے سے حج کے لیے نکلا ہے اس دروازے سے واپس نہ جاتے ہوئے وہ دروازے کے اپنے مکان کے پچھواڑے سے آتا تھا۔ اب مکان کے پچھواڑے سے آنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، سمجھ لو اس کے مکان کے پیچھے کے حصے میں اگر صحن ہے تو سیڑھی کسی سے مانگ کے سیڑھی لگانا، چڑھنا اور دھم کر کے کچھ جانا صحن میں، یا اگر خدا نخواستہ پچھلے حصے میں کوئی صحن وغیرہ نہیں ہے تو پھر وہ چھت پہ چڑھ کے چھت کو توڑ کے کویلو ہٹا کے اور جو گھاس پھوس ہو اس کو ہٹا کے دھن کر کے کچھ جانا گھر میں۔ مطلب کیا ہے؟ جس دروازے سے بیت اللہ کے لیے نکلے ہیں اس دروازے سے دوبارہ واپس نہیں جانا، ایک بیکار کی رسم، یہ ایک بیکار کی رسم تھی جو اس کو پال رہے تھے وہ لوگ۔ اس رسم کو اپنے ذہن میں رکھو اور اب آیت کا ترجمہ دیکھو۔ اب رواں ترجمہ کر رہا ہوں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے لوگوں کو اور حج کا، اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے، اور لیکن نیکی یہ ہے جو کوئی ڈرے، تقوی اختیار کرے، آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چلیے آیت کا ترجمہ کرو بھائی۔ ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں میں پیچھے کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، ہر لفظ کو آپ نے بہت اچھا اٹھایا دلدار صاحب، ماشاءاللہ۔ جی چلو بھائی آگے ترجمہ کرو، بھائی لوگ جلدی جلدی ترجمہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے، نئے چاند کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے یہ وقت بتانے کا پیمانہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نہیں ہے نیکی
تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور گھروں میں اس کے دروازے سے داخل ہو اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بہت اچھا، چلیے سعید بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ یہ وقت ہے، یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے، اور نہیں لیکن پچھواڑے کی، اور لیکن نیکی ہے کہ تم ڈرو۔ ہاں، من اتقا، جو ڈرے، من کا ترجمہ جو سے کرا، جو ڈرے، ہاں جو، اور نہیں ہے لیکن جو ڈرے، اور تم آؤ گھروں میں دروازوں سے، ان کے دروازوں سے، بہت اچھے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بہت اچھے۔ چلو بھائی، بچیوں میں کوئی ترجمہ کر لو۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وقت بتانے کا پیمانہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نہیں نیکی کہ تم آؤ گھروں میں پیچھے کی طرف سے، اور لیکن نیکی جو ڈرے اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی ایسی الٹی سیدھی رسم جو ہے وہ عبادت نہیں ہوگی، یہ کوئی ادب اور تقوی کی بات نہیں ہے کہ دروازہ چھوڑ کے اوپر سے کود کے جا رہے ہیں اور پیچھے سے لقب لگا رہے ہیں، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ تقوی جو ہے، تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ خوب سمجھو اس آیت کو، وقاتلو، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند فرماتا حد سے آگے بڑھنے والوں کو۔ پھر سے دیکھیے، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ چلو بھائی، ترجمہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لو۔ ہاں چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو لڑے تم سے، اور نہیں زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا حد سے گزرنے والوں کو۔ بہت اچھا ترجمہ۔ اور کرو بھائی دوسرا ترجمہ۔ اقبال بھائی آپ ہیں کہ نہیں لائن پر آج؟ ہاں ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ترجمہ کر لیجئے۔ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور نہ حد سے زیادہ بڑھو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ چلو بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا ترجمہ۔ اور تم لڑو اللہ کے راستے میں وہ جو کہ تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں۔ اب آپ دیکھیے آیت الفاظ کے اعتبار سے کتنے کم الفاظ اور احکام کتنے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں۔ اس کا معنی ملک حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں قتال ہوگا تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، نمبر 1۔ نمبر 2،
الذین یقاتلونکم، صرف ان لوگوں سے لڑنا جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ آج کی مہذب دنیا، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ آج سے زیادہ بڑے جاہل کبھی رہے ہوں گے، جنگ جو ہوتی ہے یہاں فرمایا صرف الذین یقاتلونکم، صرف اس سے لڑا جا سکتا ہے، اس کے خلاف جنگ کی جائے گی جو جنگ میں سامنے موجود ہے اور ہم سے لڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں سختی سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے پر، کسی عورت پر، کسی معذور پر، کسی بوڑھے پر، کسی ایسے آدمی پر جو اپنی مذہبی جگہ پر اپنی عبادات میں لگا ہوا ہے، کوئی شخص جو ہتھیار ڈال دیتا ہے، ہتھیار رکھ دیتا ہے تمہارے سامنے، کسی طرح بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور آج کی جنگیں کیسی ہوتی ہیں؟ آمنے سامنے تو ہوتے ہی نہیں، ساری جنگیں جو ہے وہ بزدلوں کے جیسے ان شہریوں پر بمباری کرنا جو بیچارے کچھ بھی جن کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، ان کا صرف قصور یہ کہ اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ اس جہالت کا کوئی علاج ہی نہیں دکھائی دیتا، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ میرا معاملہ کس سے ہے؟ جو میرے سامنے میرے مقابلے پر ہے، بس اس کے سوا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ولا تعتدوا، حد ہو گئی، زیادتی نہیں کرنا۔ جبکہ دنیا میں یہ مشہور ہے کہ جنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی قانون نہیں ہوتا، جتنی بھی زیادتی ظلم کرنا ہے کر لو، اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ لعنت ہے ایسے بول پر۔ قرآن نے فرمایا ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنا۔ انہیں بتاؤ جنگ کے حالات میں قرآن جب زیادتی سے منع کر رہا ہے تو امن کی حالات میں کسی پر زیادتی کی جا سکتی ہے کیا؟ خوب سمجھ لو، جس سے جس معاملے میں جو قصور ہوا ہے، بس اس قصور کی ساری سزا صرف اس شخص کو دی جا سکتی ہے جس نے قصور کیا۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی کے باپ نے میرا قرض کی رقم ڈکار لیا ہے، ہضم کر لیا ہے، تو مجھے اس کے بیٹوں کو آنکھ دکھانے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے بیٹے کو آنکھ دکھانے کا کوئی حق نہیں ہے مجھے۔ معاملہ کس سے ہے میرا؟ یہ آپ انداز فرمائیں، ایک آیت میں کتنے احکام ہیں۔ پہلی بات لڑو اللہ کے راستے میں، دوسری بات صرف ان لوگوں سے جو تم سے لڑ رہے ہیں، تیسری بات زیادتی نہیں کرنا، اور پھر آخری بات ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر تو وقت کی طاقت کا اظہار کرے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے طرف سے سب بولنے والے ہیں، اس کا اظہار کر کے اگر تو نے دادا گیری کر لیا تو ایک بات سمجھ لے کہ اللہ تیری کی محبت تجھے نہیں ملے گی، اللہ کی چاہت سے تو محروم کر دیا جائے گا۔ کتنی ایک آیت میں کتنے احکام ہیں۔ اگلی آیت دیکھو، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ الفاظ لفظی ترجمہ دیکھو، وَقْتُلُوهُمْ، اور تم قتل کرو انہیں، حیث جہاں، ثقفتموہم، ثقفہ اصل لفظ جو ہے وہ ثقافہ، ثقفہ کا مطلب پانا۔ وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکال دو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے۔ ولا تقاتلوہم، اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، وہ تم لڑے تم سے اس میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں، لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی لڑو ان سے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کا۔
یہ مخصوص احکام ہیں خاص طور سے مطلب جزیرہ عرب کے لیے۔ وَقْتُلُوهُمْ آنکھ جو ہے آپ کی لفظ کے اوپر ہو، وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال دو انہیں، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے نکالا تھا تمہیں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں وہاں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ لڑیں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ پھر تم بھی لڑو ان سے، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ایک بات تو سمجھ لو، مسجد حرام کے اطراف کا حصہ جو ہے وہ حرم کہلاتا ہے۔ حدود حرم آپ نے سنا نا، حدود حرم جو ہے یہ دنیا میں زمین کا وہ حصہ ہے، اس کے لیے مخصوص احکام ہیں۔ جو لوگ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ حدود حرم کے کیا احکام ہیں۔ حدود حرم وہ حصہ ہے کہ جو آدمی بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا ہے وہ حدود حرم میں بغیر احرام کے جا ہی نہیں سکتا۔ حدود حرم میں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہاں جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا، وہاں کی گھاسیں نہیں اکھاڑی جا سکتی، وہاں کے پودے نہیں کاٹے جا سکتے، بہت سارے احکام ہیں، مخصوص احکام۔ وہاں جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ حرم میں جنگ منع ہے۔ اس لیے یہاں پر عند المسجد الحرام جو آیا، مسجد حرام کے پاس عام حالات میں منع ہے، لیکن اگر دشمن وہاں پر بھی تم پر ہاتھ ڈالے، دین فطرت ہونا دیکھو، دشمن جو ہے اگر حدود حرم میں بھی تم پر ہاتھ ڈال رہا ہے تو پھر تم کو اپنا بچاؤ کرنا ہے، پھر تم کو لڑائی کی اجازت مل جائے گی۔ خود حملہ آپ اس پہ نہیں کر سکتے، اقدام نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی دشمن تم کو وہاں نقصان پہنچانا چاہتا ہے جس کو ڈیفنس کہتے ہیں تو ڈیفنس کی پوری اجازت ہے، اور جب وہ لڑ رہا ہے تو پھر تم کو بھی لڑائی کی اجازت ہے۔ اس نے حرم کے حدود کو جو احکام سے اس کو پامال کیا، اب جوابی طور پر تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ پھر سے دیکھو الفاظ، اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ تم انہیں، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے نکالا تھا تمہیں، اور فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے، اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں وہاں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں پھر تم بھی لڑو ان سے، ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ کوئی لفظ جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ چلیے ترجمہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور قتل کرو انہیں جہاں تم انہیں ہو، اور نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ شدید ہے قتل سے، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے وہاں، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ چلو بھائی اگلا ترجمہ کرو، اگلے ساتھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قتل کرو انہیں جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ بہت بڑا ہے قتل سے، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ لڑیں ان سے اس میں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔
बच्चियों में कोई करो बेटा तर्जुमा। और लड़ो उनसे जहाँ कहीं लड़ो नहीं, हाँ पहला वाला वक़्तुलूहुम में बेटा, कत्ल करो उन्हें। पहला लफ्ज़ हाँ कत्ल से है, हाँ कत्ल करो उन्हें। और कत्ल करो उन्हें जहाँ कहीं उन्हें पाओ, और निकालो उन्हें जहाँ कहीं से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना ज्यादा सबसे कत्ल से, और ना कत्ल करो नहीं। अब तो कातिलू ये क़िताल से है, वो कत्ल से, ये क़िताल से है। और न लड़ो उनसे, वला तो कातिलूहुम, और ना लड़ो उनसे मस्जिद हराम के नजदीक यहाँ तक कि वो तुमसे लड़े उसमें। फिर अगर वो तुमसे लड़े तो फिर तुम भी उनसे लड़ो। इसी तरह बदला है काफिरों का। हाँ बहुत अच्छे। देखो कत्ल करना और क़िताल, कत्ल करना तो सबको मालूम है किसको बोलते हैं, और क़िताल जो है वो जंग को कहा जाता है। अब इसमें जो अहकाम थे वो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, ये मखसूस अहकाम है जज़ीरा अरब के लिए, कि वो हिस्सा जो है वो उसमें 3 में से कोई एक काम हो, या तो उनको इस्लाम कबूल कर लेना है, इस्लाम कबूल कर लेना है, या तो जज़ीरा अरब को छोड़ देना है, और या तो फिर जिहाद का मौका हो तो ज़ाहिर है उनको कत्ल हो जाना है। ये जज़ीरा अरब के मखसूस अहकाम है। आगे एक बात पूछने की थी। हाँ जी, ये कत्ल के साथ फितने का जिक्र आया है जी, तो इस पर रोशनी डालने से। देखो अल फितना तो अशद मिनल कत्ल, बहुत आसान सी बात है। फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा ख़तरनाक है। फितना एक बात तो अच्छा है, या अच्छा हुआ जज़ाकल्लाह आपने पूछ लिया, वो तो मुझे बताना चाहिए था। फितना लफ्ज़ जो है वो कुरान शरीफ में कई मानी में है, जैसे इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। तो ये फितना से मुराद आजमाइश, ठीक है, ये फितने का मुराद आजमाइश। लेकिन यहाँ पर ये जो फितना है, ये फितने का मतलब होता है फसाद पैदा करना। अब आप फसाद पैदा करना, ये फितने से मुराद क्या है? फसाद पैदा करना। जैसे 2 मियाँ बीवी बहुत अच्छे से रह रहे हैं बेचारे, अब मोहब्बत से रहनी चाहिए उन्होंने, बीच में तीसरा आदमी जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उसने कुछ भी लगाई बुझाई करके उनके अंदर झगड़ा पैदा कर दिया। ये फितना पैदा, ये फितना है। अब उस झगड़े के नताइज क्या क्या हो सकते हैं आप अंदाज़ कीजिए ना। कत्ल में तो ये है कि एक आदमी को आदमी कत्ल करेगा, और ये फितने जो उठाने वाले रहते हैं फित्तीन लोग, कभी कभी तो बाद फितनों की बुनियाद पर 2 जमातें आपस में टकरा जाती हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, और उसकी बुनियाद क्या होती है? कोई एक फितना वाला रहता है, फितना पैदा करने वाला। अभी आप देखिए जो हालात गुज़रे, अभी जो हालात गुज़रे 22 तारीख़ के, उसमें आप मुल्क में क्या हुआ, बाज़ इलाक़ों में कितना नुकसान हुआ अहले ईमान का, और धक्का लगा, और उसके नतीजा क्या था? चंद लोग थे खाली नारे लगाते हुए घुस गए थे। ये फितना है। तो ये फितना जो है ये कत्ल से भी ज़्यादा है, इसलिए कि इसके नतीजे में अगर कत्ल व क़िताल हुआ तो एक फित्तीन के फितने की वजह से कई जानें जा सकती हैं, और मालूम नहीं क्या क्या ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। मुल्कों की जंगें जो हो जाती हैं वो सिर्फ किसी फित्तीन के फितने की वजह से हो जाती है। तो ये इसलिए फरमाया कि अलफितना तो अशद्द मिनल कत्ल। इसका माना ये है कि हर मुसलमान ने अपने आप को इससे बचा के रखना चाहिए कि मेरी ज़ात से कहीं पर कोई फितना फसाद पैदा ना होने पाए। असल ये। चलिए अगली आयत देखिए हम। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। देखिए क्या दीन है ये। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज़ आ जाएँ, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला रहम फरमाने। किस चीज़ से बाज़ आ जाएँ? अपने कुफ्र शिर्क से बाज़ आ जाए, अपने फितनों से बाज़ आ जाएँ। अगर वो बाज़ आ जाएँ तो फिर अल्लाह का मग़फ़िरत और रहमतों का दरवाज़ा खुला हुआ है। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज़ आ जाएँ, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फिर बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाले रहम फरमाने वाले हैं। चलो इसका तर्जुमा बच्चियाँ करो, कोई बच्चियों में से कोई कर ले, बोला बहुत छोटी सी आयत है अल्फाज के एतबार से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह बख्शने वाले इंतहाई रहम फरमाने वाले हैं। माशाअल्लाह। और कोई दूसरी बच्ची कर लो, दूसरी बच्ची। हाँ वो बात आ जाए तो बेशक हाँ बोलो बोलो बेटा। बेशक अल्लाह ने वाला है। हाँ बीच में आवाज़ वो हो गई थी। हाँ मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहमत फरमाने वाला। चलिए बेशक अल्लाह बख्शने वाला। हाँ बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा तर्जुमा है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतु व यकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। और लड़ो उनसे, वक़ातिलूहुम और लड़ो उनसे, हत्ता यहाँ तक के, ला तकून फितना ना रह जाए फितना, व यकून अद्दीन और हो जाए दीन, लिल्लाह अल्लाह का। फ़इन इंतहू फिर अगर वो बाज आ जाएं, फ़ला उद्वान फिर नहीं ज़्यादती, इल्ला अला ज़ालिमीन मगर सिर्फ ज़ालिमों पर, इल्ला मगर, अला ज़ालिमीन सिर्फ ज़ालिमों पर। फिर से देखें अल्फाज को। और लड़ो उनसे यहाँ तक कि ना रहे फितना और हो जाए दीन अल्लाह का। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो फिर नहीं ज़्यादती मगर ज़ालिमों पर, नहीं ज़्यादती मगर ज़ालिमों पर, यानी ज़ालिमों के अलावा किसी पे ज़्यादती नहीं की जाएगी। जो जुल्म करेगा उस पर ज़्यादती की जाएगी ताकि वो जुल्म से बाज आ जाए। कितनी बुनियादी आयतें हैं आज के सबक में हमारे, कि फरमाया वक़ातिलूहुम और लड़ो उनसे, यहाँ तक के ना रहे फितना। जिहाद जो है, जिहाद, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ़ इसलिए होता है। जिहाद के बारे में एक बुनियादी बातें सब तालिबा याद रखें, जिहाद किसी को मुसलमान बनाने के लिए नहीं किया जाता। जिहाद किसी को मुसलमान बनाने के लिए नहीं किया जाता, इसलिए कि अगर मुसलमान बनाना ज़रूरी होता तो हमारे यहाँ जिज़िया देकर इस्लामी हुकूमतों में जिज़िया देकर गैर मुस्लिमों को रहने की इजाज़त क्यों है? जहाँ पर पूरी शरीयत इस्लामी राइज है, जहाँ जिस मुल्क में अमीरुल मोमिनीन हैं और वहाँ का जो यानी नेशनल रिलीजन जो है वो इस्लाम है, इस्लामी सज़ाएँ और इस्लामी सारे मसाइल, इस्लामी क़ज़ात सब इस्लामी। वहाँ पर भी अगर कोई गैर मुस्लिम चाहे तो रह सकता है, उसको मामूली सा टैक्स जिसको जिज़िया कहा जाता है वो देना पड़ेगा। और इस जिज़िया देने वाले गैर मुस्लिम आदमी की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, उसका मज़हब, उसकी मज़हबी रसूमात, और अगर उसकी कोई वहाँ पर खुदा न खास्ता उसका कोई बुत खाना या कोई सनम खाना है तो उन सब की हिफाजत जो है वो इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। सुन रहे हैं क्या? सबको आवाज़ आ रही है ना बराबर? सबको आवाज़ आ रही है बराबर? हाँ, ये बुनियाद है इस्लाम की, ये बुनियाद है इस्लाम की। किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना यहाँ पर इजाज़त ही नहीं है उसकी। तो यहाँ इरशाद फरमा रहे जिहाद क्यों होती है? एक आदमी अपने इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तुम उसके आड़े मत आओ, उसको क्यों नुकसान पहुँचाते हो? इसके लिए जिहाद होता है। तो जिहाद जो होता है वो फितने को रद्द करने के लिए होता है। जिहाद जो होता है वो फितने को रद्द करने के लिए होता है, ना कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए। ये ख्याल रहो। अब देखो कि ये जिहाद के पीछे, अब देखें कि जिहाद के पीछे उसकी हकीकत बयान फरमा रहे हैं। वक़ातिलूहुम और लड़ो उनसे, हत्ता ला तकून फितना यहाँ तक के फितना ना बाकी रहे। लड़ाई काहे के लिए हो रही? यहाँ तक कि वो मुसलमान हो जाए, ऐसा नहीं फरमाया। क्या फरमा रहे हैं कि लड़ो उनसे यहाँ तक के न रहे फितना, व यकून दीन लिल्लाह, और अल्लाह का दीन जारी हो जाए।
جو اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے اس کو اللہ کے دین پر پوری طرح آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی اجازت ہونی چاہیے. اس کے لیے قتال ہوتا ہے، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو اس بات کو. اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کا. فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پھر نہیں زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں کے. وہ باز آ جاتے ہیں صاحب ہم کو نہیں لڑنا ہے، ہم نے ہتھیار ڈال دیا. اب اس کے بعد جو ظلم کرے گا صرف اس پر ہی زیادتی کی جائے گی، اور جو ظلم نہ کرے، لکم دینکم ولی دین ہے قرآن کی پالیسی. وہ اپنے دین پر عمل کرے، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے. ہم اس کے دین کے معاملے میں کبھی کوئی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالیں گے. اس کا معنی ہے کہ اس نے بھی اپنی زبان سے ہمارے دین کو یا ہم کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. اصول کی آیتیں ہیں آج کی. اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کا. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں زیادتی مگر صرف ظالموں پر. چلو اختر بھائی، فتنے کے لفظی معنی کیا ہے آپ نے؟ فتنے کا ایک معنی آزمائش. ایک منٹ. فتنے کی ایک معنی ہوتا ہے آزمائش. زیادہ جیسے میں نے وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنایا تھا نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. آزمائش یعنی آدمی کو آزمایا جائے گا کہ یہ اس میں سے پار نکلتا ہے یا پھنس جاتا ہے، اسی کو آزمائش کہتے ہیں. جی